رسوله الكريم أما بعد واجب الاحترام اساتذہ کرام، پیارے بچوں، گزشتہ جمعہ بات آئی تھی اساتذہ کی قدر کرنا، اخلاق پر اساتذہ کی قدر پر بات آئی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اماموں میں سے، صحابہ کے شاگرد، صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ٹوٹل 4 بڑے امام ہیں جن کو دنیا میں لوگ فالو کرتے ہیں قرآن حدیث پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ فقہی امام، ان میں سے نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، صحابہ کے شاگرد۔ دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امام احمد بن حنبل، چوتھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان چاروں میں سے بھی صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت، ان کا صحابہ کا شاگرد اور صحابہ کا دیدار کرنا ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کے لیے جب ان کا انتقال ہوا، ان کے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے ہر نماز کے بعد اپنے استاذ کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ معمول ہمارے اندر ہونا، اگر اپنے علم میں برکت ہونا ہے، اگر ہمارے کو پاس ہونا ہے، اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنا ہے تو اپنے استاذوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا، دعائیں کرتے رہنا اپنے اساتذہ کے لیے، ٹیچرز کے لیے۔ اس سے علم میں برکت ہوگی، دماغ کھلے گا۔ جس استاذ کا تم نام لے کر دعا کرو گے ان کا فن، ان کا علم تمہارے سینے میں آئے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چوتھے امام ہیں، ائمہ اربعہ میں سے، 4 اماموں میں سے۔ جب بات میں حدیث پڑھاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے بچوں کو، بات میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تھے۔ ٹیک معمول سے بیٹھنا ان کو مشکل تھا، ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ بات میں ان کے ٹیچر کا، ان کے استاذ کا تذکرہ چھڑ گیا، ان کے استاذ کا نام آ گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑا، ٹیک چھوڑ کر کہا اس وقت ہمارے استاذ کا نام آ رہا ہے، ان کا نام بولنے کا موقع مل رہا ہے، ان کا نام جو سننے کا موقع مل رہا ہے، میں ٹیک لگا کر ان کا نام بولوں سنوں، یہ ان کی شان میں بے ادبی ہے۔ ٹیک چھوڑا، بیماری ہے، پھر بھی ٹیک چھوڑ کر ایکٹیو ہو کر بیٹھ کر استاذ کا نام لیتے سنتے۔ ایسی قدر کریے تو پھر آج اللہ ان کو دنیا میں چمکایا ہے۔ 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی ان کو، 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو پہلی صف سے آخر صف تک جتنے لوگ کھڑتے تھے، پہلی صف کا آدمی، آخری صف کا آدمی، یہ سب ختم ہو کر اپنے گھر پہنچنے تک ان لوگوں کو 30 پر 5 دن لگ گئے۔ ایسا اللہ ان کو مقام دیا، ایسے اللہ ان کے خیال پیدا کیا۔ کیسا؟ جب انہوں نے اپنے استاذ کی قدر کی، استاذ کا نام سامنے آ گیا، ٹیک لگا کر بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان تاریخ ہے۔ اگر یہ ہمارے بزرگوں کی شان اور تاریخ اور ان کے یہ کوالٹیز اگر ہمارے اندر آ جائیں گے، دنیا اور زمانہ ہم کو یاد رکھے گا۔ اب ہم موڑے تھے، میں سن رہی ان کی تاریخ، لیکن ایک وقت تو آئے گا اگر ہم اپنے استاذوں کی، اپنے ٹیچرز کی اگر قدر کریں گے، ایک وقت وہ آئے گا 20-30 سال کے بعد یا 40-50 سال کے بعد دنیا ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری بیان کرے گی، یہ بچے ایسے تھے، ان کے استاذوں کی، ٹیچرز کی ایسا قدر کرتے تھے بول کر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے علماء میں سے، عقلیات پر، نقلیات پر بڑا زبردست کلام ان کا۔ اگر کوئی سوال کرتا عقل سے، لاجیکلی سوال کرتا، جواب ایسا دیتے۔ اگر کوئی پریکٹیکلی سوال کرتا، قرآن حدیث پر اعتراض کرتا، جواب ایسا دیتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے، تقریباً انہوں نے 1500 سے لے کر 2500 تک کتابیں لکھی، ہر فن پر، ہر فیلڈ پر کتابیں لکھی، عربی اعتبار سے ہمارے اور ہمارے دنیاوی ضرورتوں کے اعتبار سے ہر مسئلے پر انہوں نے جواب لکھا ہے، کلام کیا ہے، بات کی ہے اور کتابیں لکھی ہے۔ جب ان سے کسی نے پوچھا، جب ہم پڑھ رہے تھے مدرسے کے اندر، تو اس وقت ہمارے استاد نے ہم کو بتایا کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کو اور انہوں جو کتابیں لکھے، ان کی کتابوں کا اگر کاؤنٹ کریں گے، حساب کریں گے تو ایک دن میں انہوں 80 صفحے لکھو ہے۔ اب ذرا کاؤنٹ کرو ان کی زندگی کتنی ہوگی، تقریباً 60 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔
تو ایک دن میں 80 صفحے اگر کاؤنٹ کریں گے کتنا ہوگا؟ ویسے کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ اتنے کتابیں لکھے، اتنے 2-2.5 کتابیں لکھنے کے لیے آپ کو بلّہ کی کتابیں پڑھنا پڑا ہوگا، آپ بلّہ کی کتابوں کا اسٹڈی کرے ہوں گے، مطالعہ کیے ہوں گے، ہزاروں کی کتابیں آپ پڑھے ہوں گے. تو پوچھنے پر حضرت نے فرمایا نہیں بابا میں بلّہ کی کتابیں کیا بھی نہیں پڑھا. اب کیا کرے تم نے؟ کتاب لکھنے کے لیے کتاب پڑھنا آسان، کتاب پڑھنے کے لیے بھی عقل، نالج، علم، فہم ہونا، سمجھ ہونا. اب کتاب لکھنے کے لیے کتنا عقل ہونا. اب ان سے پوچھا گیا تو آپ تمہیں کتنے کتابیں پڑھے رہیں گے بول کر. تو حضرت نے فرمایا میری کتابیں، میں بلّہ کی کتابیں نہیں پڑھا ہوا. میری کتاب، ایک کتاب کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، دوسری کتاب کا نام حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، تیسری کتاب کا نام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی. یہ میری کتابیں. اب یہ جو نام میں بولا آپ کو، یہ کتابیں ہیں انسانہ ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت ہے اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی اور حضرت رشید احمد گنگوہی استاذ ہیں ان کے. مطلب کیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا تمہیں کتنے کتاب پڑھے ہو، تمہیں کیا بول رہی؟ ہمیں ہمارے حضرتوں کو، ہمارے ٹیچرز کو دیکھو، ہمیں ہمارے ٹیچرز کی زندگی خود ہمارے لیے کتاب تھی. وہی سب پڑھ لینا ٹیچرز کو. ہمیں ان کا ایک ایک عمل، ان کا ایک ایک کردار اور کیریکٹر، ان کی ایک ایک ادا ہماری زندگی کے اندر نقش ہو جانا. ایسا ہمیں اپنے استادوں کو پڑھ لینا، ان کو ایسا ہمیں کاپی کر لینا. ہمارے کو جس ہمارے فن میں، کسی سائنس میں ہو، سوشل میں، کس میں ہمارے کو کمی ہے، اس ساتھ تعلق مضبوط کرو اور اس کی ایک ایک بات کو آپ نوٹ کرتے رہو. انہوں کیسا پڑھے، اس فیلڈ کے ان ماہر کیسا بن گئے، پوچھتے رہو، پڑھتے رہو، سمجھتے رہو. انشاءاللہ آپ بھی پوچھتے پڑھتے تعلق قائم کر کے آپ بھی ایک زمانہ، ایک دن وقت آئے گا کہ آپ بھی ان سے بڑے ماہر بن جائیں گے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، استاذ کو بھی کلاس کر دیتا شاگرد. کبھی کبھار اسٹوڈنٹ کبھی کبھار استاذ کا ادب کرتے ہوئے، استاذ کی قدر کرتے ہوئے استاذ سے بھی بڑا مقام پا لیتا ہے شاگرد. کبھی کبھار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاذ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے محمد بن عیسیٰ ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے امام بخاری استاذ ہے. شاگرد کا نام امام ترمذی محمد بن عیسیٰ، استاذ کا نام محمد بن اسماعیل البخاری، ان کی کتاب ہے. تو استاد امام بخاری، شاگرد ترمذی، امام ترمذی. لیکن 2 حدیثیں امام بخاری اپنے شاگرد سے نقل کرتے ہیں اور نقل کر کے شان سے بولتے ہیں مجھے فخر حاصل ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے امام ترمذی سمیت 2 حدیثیں نقل کیا بول کر. جبکہ شاگرد بولنا کیا بول کر، میں اپنے استاد، اتنے بڑے استاد جن کو لاکھوں کی حدیثیں یاد ہے، لاکھوں کی حدیثیں یاد ہے، تو ایسے آدمی کا میں شاگرد ہوں. میرا استاد اتنا فیمس ہے، مشہور ہے، میں اس آدمی کا شاگرد ہوں. ان کو بولنا چاہیے، لیکن استاد کیا بول رہا ہے، میں اس آدمی سے 2 حدیثیں لے کر میں اس کا شاگرد ہوں. یہ اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے. چھوٹا بڑے سے علم حاصل کر سکتا ہے جب اخلاص ہوگا، دل پاک صاف ہوگا، علم کا شوق ہوگا، تو کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے چھوٹا بڑے کا تمیز نہیں کرے گا. اس لیے علم سیکھنے کے بارے میں خلوص، اور ہم کو جس فن میں کمی ہے اس فن کے ماہر ٹیچر سے ہم تعلق قائم کریں. انہوں کیسا پڑھے، کیسا لکھتے تھے، کتنے بار سبق پڑھتے تھے، اور ان کو کتاب کتنے بار لکھتے تھے، وہ سب پوچھ کر سمجھ کر ہمیں ان کے اگر ہم اتباع کریں گے تو پھر ہم بھی اس فن کے ہم بھی ماہر بن سکتے ہیں. ایک بات تو. دوسری بات پڑھنے کے، چونکہ آپ کے امتحانات، ایگزامس بالکل قریب ہے، تو اس کے لیے ایک بات بول دیتا ہوں، خود اعتمادی پیدا کریں. پہلی بات تو آج کے جمعے سے پہلی بات اساتذہ کا ادب کرنا. دوسری بات اور دوسرا پیغام، خود اعتمادی پیدا کریں. خود اعتمادی کا مطلب کیا ہے؟ خود اعتمادی کا مطلب ہے اپنے اندر کانفیڈنس، پکا یقین. میں نہیں پڑھ سکتا سر، مجھے نہیں یاد ہوتا سر، یہ بات نہیں پیدا ہونا. بھائی میرے دوسرے ساتھیاں، میرے دوسرے کلاس میٹس اور میرے کلاس فیلو یاد کرنے سبق سناتی ہیں، انہوں پڑھتی ہیں، اور انہوں ساتھ جیسا بولتی ہیں، ساتھ جانے کے بعد پوچھے تو انہوں ساتھ پڑھتی ہیں، سمجھاتی ہیں. اب مجھے کیوں یاد نہیں ہوتا؟ ان بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. جب اسے یاد ہوتا ہے تو مجھے کیوں یاد نہیں ہوتا؟ کانفیڈنس، پکا خود اعتمادی پیدا کرنا اپنے اندر. جب خود اعتمادی ہوگی تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. خود اعتمادی، حوصلہ اپنا، اپنے اوپر، اپنے ذات پر بھروسہ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ اپنے ذات پر بھروسہ. ایک آدمی گزرا ہے، یہ بلب تیار کے سو آدمی. تو یہ آدمی ہے ایڈیسن. تو یہ آدمی اسکول میں پڑھتا تھا. اسکول میں پڑھتے وقت میں اس کا سار ٹیچر اسے بول دیے بھائی تو پڑھنے کے لائق نہیں، بات چلے جا بول کر اسے گھر کو بھیج دیے. گھر کو آ گیا بچہ. اس کی ماں اسکول جانا چاہتی ہے
جا کر ٹیچر سے بات کرنا چاہتی ہے، بھائی تمہیں جو سوچ کو ہے میرا بچہ نہیں پڑھ سکتا بول کر، وہ آئندہ کی بات ہے، وہ ان کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا بول کر تمہیں کیسا بول سکتے ویسا، آگے کہیں تمہارے پاس کہا ہے تمہیں کیسا بول سکتے، بات کرنے کے لیے جانا سوچی، پھر بچے کو کہیں بول کر گھر میں چھڑکا لے کو، بچے کو اپنا تجربہ، اپنا علم، فن، اپنی محنت کرا کر بچے کو اس لائق بنائی کہ وہ بچہ 9000 تجربات کر کے، تجربات کا مطلب لائٹ کو وائر لے کر لگاتا، ایک تجربہ کرتا، لائٹ نہیں لگتی اسے توڑ دیتا، پھر اب ایک میجک کرتا اور ایک کام کرتا، جب تک یہ لائٹ لگنے کے لیے، یہ بجلی کے بلب، کرنٹ بلب چالو کرنے کے لیے اور کئی تجربات، تقریباً 9000 تجربات کے بعد یہ بلب جل گا۔ اور پھر یہی نہیں ہے، آخر میں اس نے 50,000 تجربات کر کے اس نے گاڑی کی بیٹری اور ریلوے کا کچھ کام کیا ہے، سسٹم کا کام کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی خود اعتماد، صاحب اسے ٹیچرز بول دیے جب تو پڑھ سکتا نہیں بول کر، انہوں نے کیا کیا؟ اس کی امی اس پر محنت کی۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، صرف ٹیچرز کی محنت کافی نہیں ہے، ہمارا آپ کا بھی محنت اور آپ کا بھی شوق ہونا، اور آپ کے ماں باپ کا بھی آپ پر محنت اور تعلق، آپ پر نگرانی ہونا، تب جا کر ہماری محنتیں، ہمارا بولنا سننا، آپ کا شوق اور آپ کے ماں باپ کی محنت ایک رنگ لائے گی، ورنہ پھر ہمیں خالی بولتے رہے، حضرت ٹیچرز پڑھاتے رہے، آپ کو شوق نہیں ہے، یا تو آپ کو شوق ہے، ہمارے کو شوق ہے پڑھانے والوں کو، لیکن آپ کے ماں باپ کو شوق نہیں ہے، پڑھے تو نہیں بول کر، تو پھر اس وقت کوئی کام نہیں ہوگا۔ سب کو شوق ہونا، ہمارے کو پڑھانے کا شوق ہونا، تمہارے کو پڑھنے کا شوق ہونا، اعتماد کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں بول کر یہ کانفیڈنس ہونا۔ تیسری بات ہے ہمارے ماں باپ کو ہمارے بارے میں فکر ہونا کہ ہمارے بچوں کے بارے میں کیا پڑھ رہی ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے، بچے پڑھتی نہیں پڑھتی، فون لے کو گیما کھیلتی ہیں کیا، نہیں پڑھنے کا لکھتی ہیں کیا بچے، یہ اگر ہماری ماں باپ کی نظر اگر ہمارے پر ہوگی، ہم انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا، ان یہ بلب تیار کیا، ہمیں اس سے اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پہلی بات ہمارے ٹیچرز کی قدر، اور دوسری بات ہے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔